مخصوص نشستوں کا کیس، الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کیا ہے تو اڑا دیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن حقیر ادارہ نہیں، نہ ہی سپریم کورٹ کے ماتحت ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا۔ نیا بجٹ نافذ، اشرافیہ کے لیے مراعات، تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار، دودھ، موبائل، پیٹرول، سفر، پراپرٹی پر ٹیکس، تاجر اسکیم سے بھی وصولی شروع، آزاد کشمیر اور سابق فاٹا کی ٹیکس چھوٹ برقرار۔ فضل الرحمان کا ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ، مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف موقف اور تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ جے یو آئی سے مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کی 5 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، گرمی کی شدت میں کمی متوقع۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی میں تاریخ کی گرم ترین رات میں بدترین لوڈ شیڈنگ، احتجاجی شہریوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، پولیس نے ڈنڈے برسائے، آنسو گیس شیلنگ اور شدید ہوائی فائرنگ کی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے محمد رضوان کینیڈا گلوبل ٹی20 لیگ کی ٹیم کے کپتان مقرر۔ وینکوور نائٹس کا وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو کپتان مقرر کرنے کا اعلان، انتظامیہ کی جانب سے رضوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ قطر میں تیسرے دوحہ مذاکرات، پاکستان اور امریکہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے مسائل کو تسلیم کرتے ہیں۔ طالبان وفد کی روس، بھارت اور سعودیہ سمیت 20 سے زائد ممالک کے خصوصی ایلچیوں سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری، مزید 45 فلسطینی شہید۔ اسرائیل میں نتن یاہو مخالف مظاہرہ، جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے نعرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو نشانہ بنایا تو اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کیا ہے تو بالکل اڑا دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حقیر ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ماتحت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر اغوان فل کورٹ کا حصہ ہیں۔ دوران سماعت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کے بحرانی دلائل دیے۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے عدالت کو بتایا کہ میں 4 قانونی نکات عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ پارٹی سرٹیفکیٹس جمع کرانے کے وقت پی ٹی آئی کو کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا۔ الیکشن میں سرٹیفکیٹ گوہر علی خان کے دستخط سے جمع کرائے گئے۔ پی ٹی آئی نے اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہیں کرائے تھے۔ فارم 66 جمع کراتے وقت پی ٹی آئی کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل الیکشن کمیشن سکندر بشیر سے استفسار کیا کہ بتائیں غلطی کہاں اور کس نے کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا۔ تحریک انصاف بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگ رہی تھی۔ سپریم کورٹ پر مت ڈالیں، الیکشن کمیشن پہلے دیکھ سکتا تھا۔ فٹ بال کی طرح ایکسٹرا ٹائم کو دیکھ رہے، اصل گیم 90 منٹ کی ہوتی ہے۔ دوران سماعت وکیل سکندر بشیر کو پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب کا صحیح نام لینے میں دشواری پیش آئی۔ وکیل نے بتایا کہ کنول شوذب کی درخواست پر سماعت نہیں ہونی چاہیے، وہ فیصلے سے متاثر نہیں ہوئیں۔ کنول شوذب تحریک انصاف میں ہیں، خواتین ورکرز ونگ کی سربراہ ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فارمولہ اور دستاویزات کل طلب کرتے ہوئے سماعت صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت کے دوران
جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ نئے مالی سال 2024-25 کا بجٹ نافذ ہو گیا، جس میں حکومت نے اشرافیہ کو مراحت دے دی، جبکہ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ نئے بجٹ کے 1 جولائی سے لاگو ہونے کے بعد سے شیرخوار بچوں کے ڈبہ بند دودھ ہی نہیں بلکہ دودھ کے عام پیکٹ پر بھی 18% GST دینا پڑے گا۔ اسی طرح موبائل فونز کی خریداری پر بھی 18 تا 25% تک GST عائد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے دباؤ پر نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 12,970 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جس میں 1,700 ارب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکس شامل ہیں۔ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار اور کاروباری طبقے کی آمدن پر 10% اضافی سرچارج لگا دیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی شرح 39%، ماہانہ 1 لاکھ روپے آمدن پر پہلے سے دگنا ٹیکس دینا ہوگا۔ ایسوسی ایشن آف پرسنز کو 44%، جبکہ کاروباری طبقے کو 50% تک انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تاہم حاضر سروس اور ریٹائرڈ سول اور فوجی افسران کو پراپرٹی کی فروخت یا ٹرانسفر پر ٹیکس استثنیٰ دے دیا گیا ہے۔ نئے بجٹ میں پیٹرول، ڈیزل اور ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے لیٹر اضافہ ہوگا۔ لوبریکنٹ آئل پر بھی 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اسی طرح سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 روپے سے بڑھا کر 4 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی سفر پر 55 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے نئے بجٹ کے مطابق نان فائلرز کی سمز بلاک نہ کرنے والی ٹیلی کام کمپنیوں کو 5 سے 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ افغانستان سے پھل سبزیوں کی درآمد، ٹریکٹرز، میڈیکل کی تشخیصی کٹ پر 18% GST نافذ کر دیا گیا، جبکہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو تعمیرات، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی فروخت پر 10 سے 15% ٹیکس دینا ہوگا۔ نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو مختلف ٹرانزیکشنز پر ٹیکس دینا ہوگا۔ نئے بجٹ کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے نئی پینشن اسکیم کا بھی اطلاق ہو گیا، جبکہ تاجر دوست اسکیم کے تحت تاجروں سے ٹیکس وصولی بھی آج سے شروع ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں 2000 سے 4000 مربع گز کے فارم ہاؤس پر 5 لاکھ اور اس سے اوپر 10 لاکھ ٹیکس دینا ہوگا۔ 2000 مربع گز کے گھر پر 10 لاکھ اور اس سے بڑے گھر پر 15 لاکھ روپے ٹیکس عائد ہو گیا۔ پراپرٹی کی ٹریڈنگ ویلیو پر بھی 4% اسٹیمپ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ حکومت نے نئے بجٹ میں اسٹیشنری پر ٹیکس چھوٹ برقرار رکھی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر اور سابق فاٹا کے لیے بھی ٹیکس چھوٹ برقرار ہے، جبکہ فلاحی اسپتالوں اور خیراتی اداروں کو بھی ٹیکس استثناء ملتا رہے گا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کی ضمانت تک منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ PTI کے خلاف موقف اور تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا۔ PTI قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بیان دیا، JUI کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بہتر سیاسی ماحول ترتیب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ سیاسی جماعت مسئلے کے حل اور مذاکرات کا کبھی انکار نہیں کرتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے، تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی فوج کے معاملے پر قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کب اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا؟ پاک چین تعلقات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ مجلس شورا نے سیاسی جماعتوں سے رابطے سیاسی عمل قرار دیا۔ سربراہ JUI نے کہا، حکومت میں اتنا دم ہم نہیں ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے۔ پاک افغان بارڈر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیرونی آقا کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ سفارتی ناکامی نہیں؟ سربراہ JUI نے کہا، 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر یوم سیاہ منائیں گے۔ امت مسلمہ نے اہل غزہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ الیکشن کو امریکی ایوان نمائندگان نے مشکوک قرار دیا۔ ہماری واضح رائے ہے، امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے، امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب JUI سے مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجلس شورا نے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں امریکیوں کو فضائی اڈے دیے گئے۔ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملے کی بات کرتے ہو، ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں۔
تفصیل تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق اسد قیصر، بیرسٹر گوہر علی، شبلی فراز، عمر ایوب اور رؤوف حسن مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کراچی میں صبح کے اوقات میں ہی محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا، تاہم آج سے موسم بہتر ہونے کی امید ہے۔ شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں 37 سینٹی گریڈ تھا، لیکن شدت 43 ڈگری تک محسوس کی جا رہی تھی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت بھی 55% ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں گرمی کے 27 شہریوں کا امتحان طویل ہو گیا۔ سمندری ہوائیں مکمل بحال نہ ہونے سے گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر موسم بہتر ہونے کی امید دی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے آج سے سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس سے درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ آج دوپہر سے سمندری ہوائیں مکمل بحال ہونے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کل سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ شہر قائد میں آج شام کے اوقات میں بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب سندھ کے دیگر شہروں میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے۔ لاڑکانہ میں گرمی کی شدت 48 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے، دادو میں 47، سکھر 45 اور نواب شاہ میں گرمی کی شدت 42 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں علیہ الصبح موسلادھار بارش ہوئی، جس کے بعد موسم میں مزید بہتری آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی جمع ہونے کے باعث گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کی وجہ سے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والی بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بارش کی وجہ سے بعض مقامات پر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گارڈن شو مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں میں بجلی کی عدم فراہمی پر مکینوں نے نشتر روڈ بلاک کر کے ٹائر جلائے اور کے الیکٹرک اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑی اور ڈنڈے برسائے، آنسو گیس شیلنگ اور شدید ہوائی فائرنگ کی۔ مشتعل مظاہرین نے پتھراؤ کر کے نجی بینک کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ گزشتہ ایک ماہ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں جاری بجلی پانی کے احتجاج کے دوران پہلی مرتبہ پولیس افسران کے حکم پر مظاہرین پر طاقت کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا کے علاقے گارڈن شو مارکیٹ، عثمان آباد، گزدرآباد اور گارڈن پولیس لائن میں بجلی کے 27 مکین اتوار اور پیر کی درمیانی شب تقریباً 1 بجے گھروں سے نکل کر نشتر روڈ پر پہنچ گئے اور احتجاجاً سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اسی دوران من چلے نوجوانوں نے پرانے ٹائر و کچرا سڑک پر رکھ کر آگ لگا دی۔ سڑک بلاک کرنے کی اطلاع پر گارڈن عیدگاہ اور نجی بخش تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دن بھر مجموعی طور پر 10 گھنٹے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود رات بھر بجلی غائب رہتی ہے۔ کہ الیکٹرک ہیلپ لائن پر متعدد بار شکایات درج کرائی گئیں، تاہم کسی قسم کا تسلی بخش جواب نہ ملا اور نہ ہی بجلی بحال کی گئی۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ 2 کمروں کے فلیٹ کا بجلی کا بل 6 سے 9 ہزار روپے بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 16 گھنٹے بجلی کی فراہمی معطل رہتی ہے۔ میڈیا پر احتجاج، سڑک بلاک کر کے ٹائر جلانے، کے الیکٹرک اور سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی خبر نشر ہونے کے کچھ ہی دیر بعد پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پہلے غلیظ گالیاں دیں، اس کے بعد ڈنڈے اور آنسو گیس شیل برسائے اور ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے خوفزدہ مظاہرین منتشر ہو کر گلیوں میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں مشتعل نوجوان پتھر اور ڈنڈے لے کر گلیوں سے نکل آئے اور ایک نجی بینک کے شیشے توڑ دیے، جبکہ دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا، جبکہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی، جس سے پولیس اہلکار کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ پولیس نے نصف درجن سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے کر ڈسٹرکٹ سٹی کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا۔ رات 1 بجے سے شروع ہونے والی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ واضح رہے کراچی میں جب سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہے۔ تقریباً روزانہ شہر کے 1 درجن سے زائد علاقوں میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں، تاہم کسی علاقے میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ دیکھنے میں نہیں آئی۔ شہریوں کو مشتعل دیکھ کر پولیس سائٹ میں کھڑی رہتی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو کینیڈا گلوبل T20 لیگ کی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا۔
کینیڈا گلوبل T20 لیگ کی ٹیم وینکوور نائٹس نے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو کپتان مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کپتان بنائے جانے کے بعد قومی ٹیم کے بابر اعظم اب محمد رضوان کی قیادت میں کھیلیں گے۔ گلوبل T20 لیگ 25 جولائی سے 11 اگست تک کھیلی جائے گی۔ وینکوور نائٹس کی انتظامیہ نے کپتان کا اعلان کرتے ہوئے محمد رضوان کے نام کے ساتھ سر لکھا۔ وینکوور نائٹس کے اسکواڈ میں آصف علی اور محمد عامر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے ڈیوائن پیٹرس، نیپال کے سندیپ لیمچانے بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ وینکوور انتظامیہ کے مطابق سر محمد رضوان زور آور بیٹنگ اور پھرتیلی وکٹ کیپنگ کے ساتھ ٹیم کو فتح یاب کرانے کے لیے تیار ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے رضوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ دوحہ مذاکرات سے پہلے پاکستانی وفد کی امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، جس میں افغانستان کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق قطر میں تیسرے دوحہ مذاکرات سے قبل پاکستان اور امریکہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ گزشتہ روز پاکستانی وفد کی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وفد کی قیادت کی۔ 2 روزہ اجلاس میں افغانستان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور امدادی کاموں میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ فریقین نے افغان صورتحال، تیسری دوحہ کانفرنس اور مختلف امور پر مشاورت کی۔ دوحہ میں افغانستان کے معاملے پر پاکستان امریکہ میں گزشتہ روز مشاورت ہوئی۔ قبل ازیں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ افغانستان میں خواتین کے مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول اور خواتین کی ملازمتوں پر پابندی کو ہٹانے جیسے معاملات پر کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قطر میں اپنی نوعیت کا تیسرا اجلاس ہے، لیکن 2021 میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد سے پہلا اجلاس ہے، جس میں طالبان حکومت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ اور وفد نے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد میں نمائندہ خصوصی آصف درانی، قطر میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد اعجاز شامل تھے۔ کابل میں ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی بھی پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان کانفرنس کے موقع پر پاکستانی وفد کی دیگر ممالک کے وفود سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ روسی نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف سے بھی گزشتہ روز پاکستانی وفد نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پاکستانی وفد نے گزشتہ روز ہی یورپین یونین کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ یورپی یونین کے وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی ٹامس نکلسن کر رہے تھے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 45 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے رہائشی عمارت پر حملے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس کے جوابی حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی واصل جہنم ہوئے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اسرائیلی وزیر دفاع یوآو گیلنٹ سے ملاقات کی ہے۔ سلیوان نے لبنانی حزب اللہ کے مقابل اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ نے حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کے درمیان اسرائیل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے لبنانی ملیشیا سے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کشیدگی میں کمی کی حمایت کے لیے جاری امریکی کوششوں اور لبنان میں جاری دشمنی کے لیے ایک سفارتی حل پر تبادلہ خیال کیا، جو سرحدی علاقوں میں اسرائیلی اور لبنانی خاندانوں کی اپنی گھروں کو واپسی کو یقینی بنائے گا۔ مزید برآں سلیوان نے گیلنٹ کو یقین دلایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اسرائیل کے پاس عسکری طور پر اپنے دفاع اور ایرانی حمایت یافتہ مخالفین کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونی ریاست نے لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا تو اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں ایران کے مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور جنگ اور تمام محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ تل ابیب سے خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نے ریلی نکالی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس موقع پر غزہ جنگ ختم کرنے کے بینرز اٹھائے، مظاہرین نے یرغمالیوں کو رہا کروانے کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کو یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا۔ مظاہرین نے سڑکوں پر کئی مقامات پر آگ لگا دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔